آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ تنہا نہیں ہیں؟ کیا آپ نے کبھی کسی سنسان راستے پر ایسی بدبو محسوس کی ہے جو بتا رہی ہو کہ وہاں کچھ غیر معمولی ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے انسان کو دیکھا ہے جو کہ انسان نہ ہو؟ آج کی کہانی ان تمام سوالوں کا جواب دیتی ہے۔ ویلکم ٹو UN ہاررز۔ یہ کہانی ایک ٹرک ڈرائیور کی ہے جس کی رات ایک عام رات سے شروع ہوئی، لیکن ایک ایسا راز لے کر ختم ہوئی جو کسی کو بھی رات کو جاگنے پر مجبور کر دے۔ رات کا اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ دھند اتنی گہری تھی کہ کامران اپنے ٹرک کی ہیڈ لائٹس کے سامنے بھی کچھ صاف نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ سردی اتنی زیادہ تھی کہ اس کی پرانی جیکٹ بھی ناکام ہو رہی تھی۔ کامران نے اپنی زندگی کے 15 سال ٹرک چلاتے ہوئے گزارے تھے۔ لاہور سے اسلام آباد کا یہ سفر اس کے لیے نیا نہیں تھا، لیکن آج کچھ مختلف تھا۔ سڑک سنسان تھی اور ماحول میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ چلتے چلتے اچانک ایک عجیب بدبو نے کامران کو چونکا دیا۔ یہ بدبو ایسی تھی جو اس نے اپنی زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ ابھی بدبو کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ اس کے کانوں میں ایک مدھم سی سرگوشی سنائی دی، جیسے کوئی اس کا نام لے رہا ہو۔ کامران نے گاڑی روکی اور نیچے اتر کر ٹرک کا معائنہ کیا، لیکن سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں واپس بیٹھنے لگا، اس کی نظر سڑک کے کنارے موجود جنگل کی طرف گئی۔ وہاں دھند کے اندر سے ایک سایہ ہلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ سڑک کی طرف بڑھنے لگا۔ قریب آنے پر کامران نے دیکھا کہ وہ ایک عورت تھی، سفید لباس میں بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ، اور اس کی چال غیر معمولی حد تک سست اور لنگڑاتی ہوئی تھی۔ کامران نے اسے آواز دی، کون ہو تم؟ کیا تمہیں مدد چاہیے؟ عورت نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ صرف آگے بڑھتی رہی۔ جیسے ہی وہ گاڑی کے قریب پہنچی، کامران نے دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک بچہ بھی چل رہا ہے۔ بچہ 7 یا 8 سال کا لگ رہا تھا، اور اس کی چال بھی عورت کے جیسی ہی عجیب تھی، لیکن بچے میں کچھ ایسا تھا جو کامران کو مزید خوفزدہ کر رہا تھا۔ بچہ سر جھکائے عورت کے پیچھے آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اس کے جسم پر ایک پرانی اور مٹی سے بھری ہوئی قمیض تھی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بے جان سے لگ رہے تھے۔ کامران نے ان دونوں کو غور سے دیکھا۔ بچہ معصوم لگ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایسی بے حسی تھی جو انسانی بچوں میں نظر نہیں آتی۔ جیسے ہی وہ ٹرک کے قریب آئے، بچہ اچانک رکا اور سر اٹھا کر کامران کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کامران کی سانسیں رک گئیں۔ بچے کی آنکھیں ہی نہیں تھیں، بلکہ ان کی جگہ صرف خالی گڑھے تھے جو دھند کے اندھیرے میں مزید بھیانک لگ رہے تھے۔ اس کی جلد سفید اور مردہ لگ رہی تھی، جیسے کسی لاش کی ہو۔ بچہ کامران کی طرف گھور رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے۔ یہ ایسا منظر تھا جو کسی کی بھی روح کو ہلا کر رکھ دیتا۔ کامران نے فوراً ٹرک کا دروازہ کھولا اور ٹرک میں جا کر بیٹھ گیا۔
اس نے ٹرک کو اچھی طرح سے لاک کیا اور انجن اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس عورت کی ایک خوفناک چیخ نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ وہ عورت اور بچہ غیر انسانی رفتار سے ٹرک کی طرف دوڑنے لگے۔ کامران نے گاڑی تیزی سے آگے بڑھائی، لیکن دھند اتنی زیادہ تھی کہ راستہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ مسلسل دعا کر رہا تھا کہ ان سے جان چھوٹ جائے، لیکن اچانک وہ عورت ٹرک کے سامنے آ گئی۔ کامران نے بریک لگانے کی کوشش کی، لیکن گاڑی قابو سے باہر ہو کر ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ صبح کے وقت کچھ لوگ اس راستے سے گزرے تو تباہ شدہ ٹرک دیکھ کر رک گئے۔ کامران ٹرک کے اندر بے ہوش پڑا تھا۔ اسے نکال کر قریبی اسپتال لے جایا گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اس کی آنکھوں میں خوف کی ایک عجیب جھلک تھی۔ کسی نے اس سے رات کے واقعے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کانپتے ہوئے کہا، وہ انسان نہیں تھے۔ کامران کی بات نے سب کو حیران کر دیا۔ کچھ لوگوں نے تو اسے وہم قرار دیا، لیکن وہ لوگ جو اس راستے کے بارے میں جانتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ وہ جگہ ایک پراسرار ماضی رکھتی ہے۔ کامران کی جان تو بچ گئی، لیکن وہ آج تک اس خوفناک رات کو نہیں بھول سکا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کے علاوہ بھی بہت سی مخلوقات رہتی ہیں جو کبھی نہ کبھی اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلاتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی ہارر انسیڈنٹ ہوا ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل ایڈریس پر آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں۔ آپ کی کہانی کو ہم اگلے ایپیسوڈز میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔